constitutional and legal stipulations, judgments of this court, the impugned order has now been suspended. The Election Commission shall issue the election program today. You should be saying that آپ نے یہ کرنا ہے نا. یہ نہیں کرنا تو بتا دیں. We are ready, sir, as per your directions. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. چیف جسٹس نے کہا لاہور ہائی کورٹ مزید کوئی کارروائی نہ کرے. فیصلہ دے کر جج نے اپنی حد سے تجاوز کیا. جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. لاہور ہائی کورٹ نے عملے کو کام سے روکا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ افسران نے ملک بھر میں خدمات انجام دینی ہے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے والے عمیر نیازی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا. کہا عمیر نیازی اسی پارٹی سے ہیں جس نے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. بظاہر عمیر نیازی نے جمہوری عمل میں رکاوٹ ڈالی. الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈول جاری کر دیا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی. 19 دسمبر سے کاغذات نامزدگی حاصل کر کے 20 سے 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے. امیدواروں کی فہرست 23 دسمبر کو شائع کی جائے گی. 24 سے 30 دسمبر تک امیدواروں کی اسکروٹنی کی جائے گی. کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر 3 جنوری تک اپیل دائر کی جا سکے گی. 10 جنوری 2024 کو اپیلوں پر ایپلیٹ اتھارٹی کی فیصلوں کا آخری روز ہوگا. 11 جنوری کو امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی. 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے. ریٹرننگ افسران اور ڈی آر اوز کی ٹریننگ کا شیڈول بھی جاری. 17 اور 18 دسمبر کو آر اوز جبکہ 19 دسمبر کو ڈی آر اوز کی ٹریننگ ہوگی. مہنگائی کے مارے عوام کے لیے بڑا ریلیف. پیٹرول 14 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا. نگراں وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی. پیٹرول کا 1 لیٹر 267 روپے 34 پیسے کا ہو گیا. ڈیزل 13.5 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا. نوٹیفیکیشن جاری. نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے استعفی دے دیا. ذرائع کا کہنا ہے سرفراز بگٹی نے 13 دسمبر کو استعفی دیا تھا. نگراں وزیر اعظم نے آج منظور کیا. سرفراز بگٹی کسی بڑی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. الیکشن سے پہلے نگراں کابینہ سے مزید ارکان کے مستعفی ہونے کا امکان. نگراں وزیر کھیل و ثقافت بلوچستان جمال خان رئیسانی بھی مستعفی ہو گئے. عام انتخابات میں حصہ لیں گے. Notices be issued to them. Lieutenant General retired Faiz Hamid. Number 2, Brigadier retired Irfan Rame. Mr. Mohammad Anwar Khan Qasi, former Chief Justice, Islamabad High Court. And Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. As it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them. شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ کا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی، رجسٹرار ارباب عارف کو نوٹس. چاروں کو ریکارڈ کی فائل فراہم کرنے کا حکم. الزامات پر فریقین سے جواب طلب. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے چاروں پر سنگین الزامات ہیں، انہیں سنے بغیر فیصلہ کرنا نامناسب ہوگا. بیرسٹر صلاح الدین سے مکالمے میں کہا آپ کی آئینی درخواست میں تضاد ہے، سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں، بینیفیشری تو کوئی اور ہے جس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا، ہم خود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. سنگین الزامات لگائے ہیں، سنگین اثرات ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس نے بیرسٹر صلاح الدین سے پوچھا آپ نام لیتے ہوئے شرما کیوں رہے ہیں. بیرسٹر صلاح الدین نے کہا نواز شریف کے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے لیے سہولت کاری کی گئی، جن کو فائدہ پہنچانا تھا ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو. کیس کی سماعت چھٹیوں کے بعد تک ملتوی. ہمیں یہ نہ بتائیں ہم کیا کریں گے. 2 پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں تو یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے، اگر سن لیجیے نا، اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو، کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. یہ بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے ہیں جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. شوکت عزیز صدیقی نے زیادہ نام فیض حمید کا لیا. قمر باجوہ سے متعلق گفتگو تو سنائی ہے. قمر باجوہ نے شوکت عزیز صدیقی سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی. چیف جسٹس قاضی فائز کے ریمارکس.
جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وہ بینچ بنایا تھا جو فیض حمید چاہتے تھے؟ وکیل حامد خان نے کہا جو فیض حمید چاہتے تھے وہ ہوا. فیض حمید چاہتے تھے الیکشن 2018 سے پہلے نواز شریف کی ضمانت نہ ہو. فائدہ کس کو ہوا معلوم نہیں، لیکن نقصان ایک پارٹی کا ہوا جو نظر آ رہا ہے. چیف جسٹس نے پوچھا کیا شوکت عزیز صدیقی کے الزامات درست ہیں کہ انہیں الزامات پر مبنی تقریر پر برطرف کیا گیا؟ کیا وہ جنرل جن کو آپ فریق بنانا چاہتے ہیں وہ 2018 کے انتخابات میں اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ الزامات درست ہیں تو وہ جنرل کس کی سہولت کاری کر رہے تھے؟ سوچ کر جواب دیں. وکیل حامد خان نے کہا لگائے گئے الزامات درست ہیں. دیا آپ کو مائکرو مینج نہیں کریں گے. 8 تاریخ آپ نے خود دی تھی. آخر میں ہنستے ہوئے کہا اب اجازت ہو تو میں چھٹی پر جا سکتا ہوں. And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely, ma'am. They were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge? In fact, it was. If he's violating an order of the Supreme Court, My lord, you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. لاہور ہائی کورٹ کا جج توہین عدالت کا مرتکب ہوا. جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. کہا کیا جج نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف رٹ جاری کی ہے؟ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. درخواست آئی، لگ بھی گئی. حکم امتناع دینے والا جج ہی لارجر بینچ کا سربراہ بھی بن گیا. حیران ہوں عدلیہ سے ایسے احکامات آ رہے ہیں. کیا الیکشن کمیشن کا سربراہ جج کو بنا دیں؟ سپریم کورٹ نے پورے ملک کے لیے حکم جاری کیا تھا. ہائی کورٹ کے جج نے پورے ملک کے لیے حکم جاری کر دیا. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو آر اوز اور ڈی آر اوز کے لیے جاری نوٹیفیکیشن چیلنج کرنے کی مہلت دے دی. انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے ریمارکس دیے. آپ ضمنی درخواست دیں، ہم آج ہی سن کر فریقین کو نوٹس کریں گے. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. کسی کو الیکشن میں تاخیر کی اجازت نہیں دیں گے. جو تاریخ مقرر ہے اس سے نہ ایک دن زیادہ کریں گے نہ ایک دن کم کریں گے. اس وقت انتظامیہ کا کوئی اور کام نہیں، صرف 3 MPOs کے آرڈرز جاری کر رہی ہے. اب تک 700 سے زائد آرڈر جاری کیے جا چکے ہیں. دورہ امریکہ کے دوران آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات. نائب امریکی وزیر خارجہ، نائب امریکی قومی سلامتی کے مشیر اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سے بھی ملے. مشترکہ مفادات کے لیے 2 طرفہ تعاون کی ممکنہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے علاقائی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا. مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا. آرمی چیف کی بیرون ملک مقیم پاکستان کمیونٹی سے بھی بات چیت. سمندر پار پاکستانیوں کی ملکی ترقی کے لیے مثبت کردار کو سراہا. SIFC کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور اوورسیز پاکستانی کو سرمایہ کاری کی دعوت دی. آرمی چیف نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان کے سفیر اور اثاثہ ہیں. پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پاکستانی کمیونٹی نے افواج کی ملک کے لیے خدمات کو سراہتے ہوئے کہا افواج پاکستان ہمارا فخر ہے. بیرون ملک پاکستانی قوم کا اثاثہ فیاضی کی ایک اور مثال. نسٹ کے لیے $9 ملین عطیہ کرنے والے پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین تنویر احمد کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات. آرمی چیف نے بزنس مین تنویر احمد کا شکریہ ادا کیا.
اور تنویر احمد کو پاکستان کا اثاثہ قرار دیا۔ کشمیر بھارت کا تھا، ہے، نہ رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مظفر آباد میں نیوز کانفرنس، کہا بھارتی عدالت کے 4 بونوں کے فیصلے سے کشمیر کی 200 سال کی قومی تحریک ختم نہیں ہو سکتی۔ کشمیر پر بھارت کے موقف کو بین الاقوامی سطح پر آج تک کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ آزاد جموں کشمیر کا بیانیہ خصوصی اجلاس کی صدارت کی، بولے پاکستان کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی جامعات کے طلباء سے بھی گفتگو۔ ثانیہ APS کو 9 سال ہو گئے۔ معصوم بچوں اور اساتذہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں گھس کر خون کی ہولی کھیلی، 79 بچوں اور اساتذہ کو شہید کیا۔ پوری قوم شہداء کے لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل نے 24 گھنٹے میں 200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ صہیونی افواج نے خان یونس میں اسکول کے اطراف بمباری کر دی، جس سے 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنین میں اسپتال اور مساجد پر بھی بم برسائے گئے۔ ملبے سے 13 میتیں نکالی جا چکی ہیں۔ اسپتالوں میں اب تک درجنوں لاشیں لائی جا چکی، متعدد افراد زخمی ہیں۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان لڑائی جاری، 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ زمینی کارروائی میں اب تک 116 اسرائیلی فوجی مارے گئے، 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ حماس کا کہنا ہے جوابی حملوں سے کئی اسرائیلی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ بانی PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں سائفر کیس میں پہلے بحث کی اجازت دی گئی تھی، اب بھی آئین اور بنیادی حقوق کا تقاضا ہے، کھلی بحث ہونی چاہیے۔ گزشتہ روز بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں ان کیمرہ سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ PTI رہنما شیر افضل مروت کی نظر بندی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، سیکرٹری داخلہ سمیت فریقین کو نوٹس۔ وکیل PTI نے موقف اپنایا، شیر افضل کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں، انہیں سیاسی بنیادوں پر نظر بند کیا گیا۔ لاہور ڈسٹرکٹ بار نے شیر افضل مروت کی رہائی تک پولیس اہلکاروں کا ماتحت عدالتوں میں داخلہ بند کر دیا۔ اسلام آباد اور سپریم کورٹ بار نے شیر افضل مروت کی عدالت کے باہر سے گرفتاری کی مذمت کر دی، فوری رہائی کا مطالبہ۔ ملک میں ریموٹ کنٹرول جمہوریت کی گنجائش نہیں، تمام مسائل کا حل بروقت انتخابات میں ہے۔ اس وقت ملک میں مارشل لا ہے، نہ جمہوریت، غیر یقینی صورتحال ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لوئر دیر میں یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا بروقت انتخابات نہ ہوئے تو ملک مزید مشکلات اور افراتفری کا شکار ہوگا۔ نون لیگ، PP اور PTI معاشی تباہی کی ذمہ دار ہیں۔ قومی اسمبلی کے 4 حلقوں کی حلقہ بندیاں کل عدم قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے NA 35 کو ہارڈ اور 36 ہنگو کی حلقہ بندیاں کل عدم قرار دیتی۔ تحریری فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن درخواست گزار کا موقف سن کر ٹھوس فیصلہ کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سکھ کمیونٹی کی آبادی کو 2 حلقوں NA 111 112 میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کل عدم قرار دیا۔ عدالت نے حکم دیا الیکشن کمیشن ان دونوں حلقوں میں نئے سرے سے حلقہ بندی کرے۔ دھند کا راج، موٹر وے کے بیشتر سیکشنز بند، M1 پشاور سے رشکئی، M2 لاہور سے شیخوپورہ، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد تک اور M5 شیر شاہ سے روہڑی تک بند کر دیا گیا۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے پر بھی ٹریفک روک دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق دوران ڈرائیونگ فوگ لائٹس استعمال کی جائیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے۔ پاکستان اور بھارت جونیئر ایشیا کپ کے ٹائٹل کی دوڑ سے باہر، بنگلہ دیش اور UAE نے انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
سیمی فائنل میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان کو 11 رن سے ہرا دیا. گرین شرٹس 194 رنز ہدف کے تعاقب میں آخری اوور میں 182 رنز پر آؤٹ. یو اے نے ڈیبیو ٹورنامنٹ میں ہی فائنل میں جگہ بنا لی. بنگلہ دیش نے بھارت کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی. فائنل کل کھیلا جائے گا. اور 70% کا ڈسکاؤنٹ ہے، اسی لیے یہاں پر بہت ساری کتابیں مل رہی ہے، ناول، سٹوریز، اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. پہلی ریڈنگ کا بھی شوق ہے اور دوسرا یہ نیو سٹوریز سننے کا شوق ہے. یہاں پہ ہر ٹائپ کی بک مل جاتی ہے. اسکول میں لائبریری کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں تو لائبریری کے لیے ہمیں ڈفرینٹ سی بکس لے رہے ہیں. اور کراچی ایکسپو سینٹر میں کتابوں کے عالمی میلے کا آج تیسرا روز. گزشتہ روز شہریوں کی بھرپور دلچسپی، بڑی تعداد میں کتب خریدی.